اس کی سنت میں چلنا قرآن فائدہ ہے. تھینک یو. قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو وہاں کون چلا؟ دونوں پہاڑ یہ دونوں کون چلا؟ کا کوئی تو اس اسلام میں پہاڑ میں بھی تو اس پہاڑ کو دین میں نہیں لگانا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر قیام کیا تو ہمارے لیے مبارک ہے وہ پہاڑ، ہمارے لیے مبارک ہے وہ جگہ، ہمارے ملک مبارک وہ زمین. ہاں ہم پورے عرب کو مبارک مانتے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد. یہ شریف ہے، یہ آل رسول کا ہے. ماشاء اللہ، شکریہ، جزاک اللہ. اللہ اگر فائدہ ہے تو پہلے یہ کرے گا، اگر فائدہ پہلے صحابہ کرام کرے گا. اللہ محفظنا و محفظکم. ہم تو دعا کریں گے ان کے لیے. لیکن یہ تم کو بولتا ہے جیسے نبی کریم سنت میں بولا پلیز اس میں چلنا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ اللہ وسلم تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ وہ یہاں سے بھی سنا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. کسی نے کوئی عمل کیا عبادت سمجھ کر کے لیکن ہمارا آرڈر نہیں، وہ مردود ہے. صحیح، نبی بالکل صلی ہم اللہ مانتے علیہ ہیں وسلم کس پہاڑ کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پہاڑ کے لیے کدھر بھی نہیں بولا تو ادھر جا کر کے کچھ شیخ بنا. صاحب میری بات تو سنیے، شیخ صاحب میری بات سنیے پلیز، کس پہاڑ کو پلیز دین میں میری نہیں بات کو لگانا. سنیے. پہاڑ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں لیکن پہاڑ پر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ہر پہاڑ، ہر کسی بھی جگہ، کس بھی جگہ. کسی بھی جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آپ نہیں روک سکتے. ابھی ٹیکسی پکڑ کر کسی خاص ادھر تم کچھ بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. مکہ شریف میں کعبہ شریف کے پاس میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ. یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر گئیں تو کبھی مروہ پر 7 چکر لگائے تھے. تو ان کے قدم پڑنے کی برکت سے وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کے محبوب بندوں کا کیا مقام ہے کہ پہاڑیاں تک اللہ کی نشانیاں بن جائیں. تو جب ان کے قدموں کی برکت سے صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن گئیں، تو جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے جیسے جبل نور، جبل ثور، تو یہ پہاڑ بھی یقیناً مقدس ہیں اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف پڑے ہیں. تو اس کی برکت بھی اگر کوئی مسلمان زیارت کرنے جا رہا ہے تو اس کو بھی اس کی برکت ملے گی. ہم آپ کو کچھ دلیل پیش کریں تاکہ دماغ کو انشاءاللہ سکون ملے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کے پانی کے قطروں کو صحابہ اکرام زمین پر نہیں گرنے دیا کرتے. یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 2732. اور آپ لعاب دہن جب باہر نکالتے تو صحابہ اکرام اس تک کو لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے، اپنے بدن پر اس کو لگا لیتے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ مطلب کوئی عام نہیں ہے، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ کے بعد میں سب سے بڑا مقام ان کا ہی ہے. تو یہ لعاب شریف اس کی بڑی برکت ہے. جب اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھ میں لگایا گیا تو آنکھ اچھی ہو گئی. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے انگوٹھے میں سانپ نے کاٹا تو سانپ کا زہر جو جوش مار رہا تھا تو لعاب شریف لگا دیا گیا تو زہر کا اثر ختم الحمدللہ ہوا. اور جب آپ نے مطلب لعاب شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں ڈالا تو پانی اس کا میٹھا شیریں ہوا. تو اس کی بڑی برکتیں صحابہ اکرام جانتے، تو وہ برکت لینے کے لیے صحابہ اکرام ایسا کیا کرتے کہ لعاب شریف کو اپنے بدن سے مل لیتے، پانی کو جو تھا آپ کے بدن سے مس ہو کر آ رہا اس کو اپنے بدن سے مل لیتے، لگا لیتے پانی کو. تو جو صحابہ اکرام پیچھے تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آ سکتے تھے. بھیڑ جب زیادہ ہوتی تھی تو جو آگے والے صحابہ ہوا کرتے تھے وہ پیچھے ہاتھ بڑھا دیا کرتے تھے، تو پیچھے والے صحابہ ان ہاتھوں پر ہاتھ مل کے مطلب اس کی برکتیں لے لیا کرتے تھے پانی کی. تو اس سے پتا چلا کہ آپ کے بدن سے مس ہونے کے بعد میں پانی بابرکت ہو جاتا ہے. تو آپ کے قدم شریف کی برکت سے پہاڑ بھی بابرکت ہوا، اس کا قیامت تک نام رہے گا جبل ثور اور جبل نور، جبل احد. تو اس کی بڑی برکتیں ہیں. اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے، اس کی زیارت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ کہنا کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا یا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس کا حکم دیا کہ اس کی زیارت کرو، تو
اس لال رومال والے کو یہ کہا جائے گا کہ یہ بات تو صحابہ اکرام سے پوچھ لیتے، صحابہ اکرام کے عمل نے اور ان کے کردار نے بتا دیا، قیامت تک کے مسلمان جانتے رہیں گے کیونکہ ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا۔ وہ جانتے رہیں گے کیا کہ صحابہ اکرام جب وضو کے پانی کو اپنے چہرے پر لگاتے، نہ تو اس کا حکم اللہ پاک نے دیا، نہ اس کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو ایسا کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے منع بھی نہیں کیا، تو کام جائز ہے۔ اب اچھا ایک بات ہم یہ کہیں تاکہ بات دماغ میں آ جائے کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سجدہ کیا، پوچھا کہ اے میرے صحابی ایسا کیوں کیا، یہ سجدہ کیوں کیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ملک شام گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کے عیسائی اپنے پادریوں کو ان کے ادب اور تعظیم میں سجدہ کرتے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ سب سے زیادہ ادب تو ہمارے نبی کا ہے، سب سے بڑی تعظیم تو ہمارے نبی کی ہونی چاہیے، تو یہ کام ہم اپنے نبی کے لیے کریں گے، اس لیے ہم نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ کرنا اگر ہماری امت میں جائز ہوتا تو ہم عورتوں کو حکم دیتے کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لہٰذا اس امت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ نے منع فرما دیا۔ تو جس کام سے منع فرما دیا اس کی دلیل، اس کی سند موجود ہے، تو جس کام کے لیے اللہ کے نبی منع فرما دے اس کام سے رک جانا چاہیے، اور جس کام کو منع نہ کریں تو اس کو اپنے پاس سے منع کرنا۔ اللہ کے نبی نے تو کبھی منع نہیں کیا کہ پہاڑ کی زیارت مت کرو، نہ صحابہ کرام نے منع کیا، نہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں منع کا حکم فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ سورہ فتح 26ویں پارے میں آیت نمبر 9 میں ہے کہ رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ تو جو لعاب دہن ہاتھ پر لے کر مل لیتے، تو یہ صحابہ کے لیے اس میں شفا تھی، صحابہ اس سے برکتیں حاصل کرتے، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی تھی۔ تعظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام علیہ رضوان ایسے کیا کرتے تھے کہ جب آپ کلام فرماتے تو سب کے سب خاموش ہو جاتے، ماحول پر ایک خاموشی طاری ہو جاتی، اور جب کوئی حکم فرماتے کہ یہ کام کرنے کے لیے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے، تو صحابہ کرام سب سے پہلے یہ چاہتے کہ یہ کام ہم کر لیں۔ تو اتنا ادب، اتنا احترام، اتنی تعظیم، تو بتائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جانتے ہیں، آپ نے جب وصال فرمایا تو ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ناخن شریف تھے اور کچھ منہ مبارک شریف تھے، تو فرمایا جب ہمارا انتقال ہو جائے تو اس کو ہمارے چہرے پر رکھ دینا، تو چہرے پر رکھا گیا۔ انہوں نے ایسا کیوں کروایا؟ کیا اللہ نے حکم دیا تھا، یا صحابہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایسا کرنا، لیکن پھر بھی ایسا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون مبارک ہیں، یہ تو اس کی برکتیں قبر میں ملیں گی۔ ایک صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھڑی مبارک تھی، عصا مبارک تھا، تو فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو ہمارے ساتھ ہماری قبر میں رکھ دینا، تو وہ اپنے ساتھ قبر شریف میں لے کر گئے۔ وہ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام اپنے نبی سے بڑی محبت کرتے تھے۔ الحمدللہ اگر آج کسی جماعت کو اس محبت کا صدقہ ملا ہے نا، تو وہ اہل سنت و جماعت جو بریلوی مکتبہ فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میں خوب جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور جو گمراہ فرقے ہیں ان سے بچائے۔ جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا ایمان ہمارے ساتھ سلامتی کے ساتھ جائے، اور بہکانے والے لوگ تو قدم قدم پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بچائے اللہ پاک۔ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔